دونوں ہو گئے. خوشبو لگائی تو نے؟ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين مرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بإخراج زکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
عن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان من إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم مکرم سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، بلکہ چند دو تین دن رہ گئے ہیں. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی ہیں، جن آیات میں صدقات کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا حکم موجود ہے. جس طریقے سے نماز کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور قرآن کریم میں موجود ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور قرآن میں موجود ہے. بلکہ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہیں وہیں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقات اور خیرات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوب سے خوب تربیت فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے صدقات کا تذکرہ کیا ہے.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو صدقات دیتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، رات بھی نہیں دیکھتے، دن بھی نہیں دیکھتے، اعلانیہ بھی نہیں دیکھتے، خفیہ بھی نہیں دیکھتے، ہر موقع پر جہاں ان کو موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں. جہاں ضرورت مند نظر آئیں، جہاں پر محتاج نظر آئیں، وہاں پر وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف کر رہا ہے قرآن؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تربیت حاصل کی، جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی فرضیت کا بتایا تو انہوں نے نماز نہ چھوڑی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت کا بتایا تو انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی نہیں چھوڑا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو روزے کا کہا گیا تو انہوں نے روزے بھی نہیں چھوڑے. قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں نماز کی فرضیت کا حکم دیا ہے کہ آدمی کو دن میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. اس مال و دولت کو ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے، اپنی ضروریات پر خرچ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ مال کو سمیٹ کر پیک کر کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے، جمع کرتے جائیں. یہ بڑا گندا مرض ہے کہ مال آتا ہے لوگ سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں، نہ بیوی بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، نہ ضرورت مندوں پر خرچ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مذمت بھی فرمائی ہے، ان کو ترغیب بھی دی ہے کہ بھئی جمع کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ مال جو آدمی کو خود کو فائدہ نہ پہنچائے، اس کی بیوی بچوں کو اس سے فائدہ نہ پہنچے، اس کے رشتہ داروں میں غرباء اور مساکین کو اس سے فائدہ نہ پہنچے، ضرورت مندوں کو اس سے فائدہ نہ پہنچے، تو اس مال کا کیا فائدہ؟ وہ مال تو کسی کام کا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں خرید و فروخت کوئی تمہیں کام نہیں دے گی. ولا خلۃ ولا شفاعہ. آدمی دنیا میں بعض دفعہ اپنا مال خرچ کر کر کوئی اچھی سہولت کی چیز خرید لیتا ہے، فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اچھا کپڑا خرید لیتا ہے، اچھی سواری خرید لیتا ہے، اچھے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیتا ہے، کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے دنیا میں. لیکن قیامت ایسا بڑا دن آنے والا ہے جس دن کوئی بھی آدمی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. ولا خلۃ ولا شفاعہ. وہاں تو اس کی نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا کوئی دوست ہے، مشکل مرحلے میں، مشکل موقع میں وہ اس کا ساتھ دے دیتا ہے، وہ مشکل سے نکل جاتا ہے. بعض دفعہ آدمی کسی تکلیف میں، پریشانی میں الجھ جاتا ہے
کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی اس کا عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار سفارش کر دیتا ہے، کیا کہتے ہیں بھائی ان پر ہم اعتماد کرتے ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، آپ بھی ان پر اعتماد کریں، یہ ایسے خراب آدمی نہیں ہے۔ شفاعت، سفارش، عموماً بڑے عہدوں کے لوگ جب کسی کی سفارش یا شفاعت کر دیتے ہیں تو ان کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا کے اندر یہ تین راستے ہوتے ہیں آدمی جن کے ذریعے سے کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ قیامت کا ایسا ہولناک منظر آنے والا ہے جہاں پر آدمی نہ خرید و فروخت سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ دوستی سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی سفارش سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایسا تکلیف دہ دن ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، دیکھو آدمی کماتا ہے، خوب کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کمانے کے بعد، محنت کرنے کے بعد مال کو وہ سمیٹتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مال تو نے اپنے بل بوتے پر نہیں کمایا، یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ یہ صحت اگر اللہ نہ دے تو آدمی کما سکتا ہے، اگر اللہ پاک بینائی درست نہ دیں تو یہ آدمی کما سکتا ہے، اگر اللہ عقل سالم نہ رکھیں تو یہ کچھ کر سکتا ہے، اللہ جسم کے اعضاء کو سالم نہ رکھیں تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے۔ کتنے دنیا کے اندر ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں، انسان تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن عقل اس کی صحیح نہیں ہے، انسان تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کی بینائی صحیح نہیں ہے، انسان تو بڑا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بول ہی نہیں سکتا، سن ہی نہیں سکتا، ایک بات ہے، تو وہ کیا کر لے گا؟ تو اگر آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کہیں پر بھی محنت کر رہا ہے، وہ کما کے لا رہا ہے، تو یہ حقیقت میں اس کی ذاتی کوئی اس میں کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ خرید و فروخت تمہیں کوئی کام دے گی، نہ کوئی دوستی تمہیں کام دے گی، نہ تمہیں کوئی سفارش کسی کی کام دے گی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آگے ایک دوسری آیت جو میں نے پڑھی قرآن کریم کی سورہ توبہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو تکلیف دہ عذاب کی بشارت بتا دو کہ اس پر ان کو عذاب پہنچنے والا ہے۔ وہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر رکھ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کر رہے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہیں دے رہے ہیں، ضرورت مندوں کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہاں اس کو صرف نہیں کر رہے ہیں، فرمایا اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ بشارت سنا دو کہ ان کو عذاب پکڑنے والا ہے۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس سونے اور چاندی کو یہ جو جمع کر رکھ رہے ہیں، جہنم کی آگ میں ان کو تپا کر پیشانیوں پر داغا جائے گا، پیٹھ پر داغا جائے گا، پہلوؤں میں داغا جائے گا۔ کیوں؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، تم نے اس کو اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو نا ذائقہ، تم نے جمع کیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے کہ مال جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے، گویا کہ بالکل ہی اجازت نہیں ہے،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا، پوچھوں گا تاکہ ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم چلے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ اکرام سارے کے سارے پریشان ہیں، یہ آیت بہت بھاری ہو گئی ہے، کیونکہ انسان مال تو جمع کرتا ہی کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، مستقبل کے لیے، مشکل گھڑی کے لیے، مشکل وقت کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا یا عمر، اگر مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ مال مصیبت نہیں ہے، مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ مال مصیبت نہیں ہے، اس مال کے اوپر اللہ پاک عذاب نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالی اپنے سونے اور چاندی اور اپنے مال میں سے، بھلے آپ جتنا بھی مال رکھنا چاہیں، ممنوع نہیں ہے، وہ مال آپ کے لیے خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ آپ کے لیے خطرہ ہے۔ زکوٰۃ کی ترتیب یہ کہ ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، چاندی بھی نہیں ہے، صرف سونا پڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گھر کی عورت ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ کمانے نہیں جاتی، اس کے پاس کوئی اضافی پیسہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس چاندی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد کوئی فالتو چیز بھی نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے پاس موبائل ہے نا، ضرورت کے لیے تو 2-3 ہزار والا بھی پورا ہو جاتا ہے، 50-50 ہزار، 60-60 ہزار اور 1-1 لاکھ والے موبائل رکھے ہوئے ہیں، فضولیات میں شامل ہیں، یہ بھی شامل ہوں گے فضولیات میں۔ تو اگر مثال کے طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، 2 تولہ ہے، 3 تولہ ہے، 4 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، 6 تولہ ہے، 7 تولہ بھی ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، 7.5 تولہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ چاندی نہیں ہے، پیسہ اس کے علاوہ 10 روپے فالتو نہیں ہے، اس کے علاوہ ضرورت سے زائد کوئی اضافی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے آدمی کی سواری ہوتی ہے، رہائش کا مکان ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں اور برتن، جو آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اگر کوئی قیمتی اشیاء موجود ہیں، مثال کے طور پر ایسے ڈنر سیٹ موجود ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے، بس شوکیس میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی قیمت بھی لگے گی، وہ بھی اضافی رقم میں شامل ہوگا۔ ایسے کپڑے بھی موجود ہیں جو سال بھر نہیں پہنتے لیکن ہزاروں روپے کے سوٹ نے الماری میں سجا کر رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا حکم آتا ہے۔ لیکن ایک عورت وہ ہے جس کے پاس سونے کے صرف چند بالیاں ہیں اور ایک آدھ انگوٹھی ہے، ایک آدھ چوڑی ہے، سارا ملا جلا کر 1.5 تولہ 2 تولہ بن جاتا ہے، ساتھ تھوڑی بہت چاندی کا زیور بھی ہے، 50 ہزار، 20 ہزار، 10 ہزار، 5 ہزار، یہ اضافی رقم موجود ہے۔ تو اب اس کے اضافی رقم 5 ہزار ہیں تو ان کو الگ رکھا جائے گا، اس سونے کی قیمت کو معلوم کیا جائے گا، چاندی کی قیمت کو معلوم کیا جائے گا، ٹوٹل کرنے کے بعد اگر وہ بازار سے قیمت معلوم کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر کا یہ سامان بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں سے زکوٰۃ میں سے یہ 2.5% نکالے، مرد ہے یا عورت۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس سونا تو ہے نہیں، تھوڑا سا ہے، لیکن سونا تو نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، لیکن سونے سے ہٹ کر بعض دفعہ اضافی رقم ہوتی ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور حالانکہ ان پر زکوٰۃ ہو رہی ہوتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم، اگر 1 تولہ چاندی 720 روپے کی بنتی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم تقریباً 38,000 یا 39,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو یہ رقم کسی کے پاس اضافی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔
دیکھو اللہ پاک نے اتنا آسان فرما دیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی آدھا نکال دو، یہ بھی نہیں کہا کہ سارا نکال دو، یہ بھی نہیں کہا کہ چوتھا حصہ نکالو، یہ بھی نہیں کہا کہ 10واں حصہ نکالو، یہ کہا کہ 2.5% نکالو۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے زکوٰۃ اللہ کے راستے میں نکالنا کوئی مشکل کام ہے؟ 1 لاکھ روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا کوئی مشکل کام ہے؟ اتنا آسان ضابطہ اسلام نے بتا دیا، آدمی ویسے ہی اپنی ذات کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، فضولیات پر خرچ کر دیتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ سمجھ کر اپنے سارے مال کا تخمینہ نکال کر اس میں سے دیکھے بھئی یہ ٹوٹل مال 5 لاکھ کا بن رہا ہے تو 5 لاکھ کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ اگر 1 لاکھ روپے کی 2.5 روپے بن رہی ہے، 2.5 کو 5 سے آپ ضرب دے دیں، 12.5 روپے، یہ 5 لاکھ روپے پر زکوٰۃ بن رہی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہم سستی کرتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو سونا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں کہ لازمی نہیں ہے کہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، لازمی نہیں ہے کہ چاندی ہوگی تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، نہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی قیمت کے برابر اس کے پاس اضافی مال موجود ہے، یہ صاحب نصاب شمار ہوگا۔ اس صاحب نصاب کے پاس، اس نے مثال کے طور پر آج 10 جون ہے، آج اس کے پاس مال آیا، آج اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، آج اس کے پاس مال آیا، اگلے سال 10 جون سال میں جا کر 1 مرتبہ اس نے ادا کرنی ہے زکوٰۃ بس۔ مثال کے طور پر ایک شوق سے اس کی شادی ہوئی 10 جون کو، اس کی بیوی کو سسرال والوں نے بھی زیور دیا، اس کے گھر والوں نے بھی زیور دیا، یہ زیور اس کے پاس آج 10 جون کو آ رہا ہے۔ اب یہ زیور اس کے پاس اگلے سال 10 جون کو اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ یہ میں مثال بتا رہا ہوں۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک آدمی کو وراثت کا مال تقسیم ہو کر آج 10 جون کو ملا، اب یہ اس کے اوپر زکوٰۃ جا کر اگلے سال 10 جون کو فرض ہوگی۔ یہ اب 10 جون کو حساب لگائے گا کہ آج میرے پاس مال کتنا ہے، ٹوٹل مال کا تخمینہ سامنے رکھ کر اندازے کے ساتھ اس کی قیمت لگا کر اس کے اوپر زکوٰۃ نکال دے۔ اگر مال بنتا ہے 2.5 لاکھ روپے، 2.5% نکال دے۔ 1 لاکھ بنتا ہے 2.5% نکال دے۔ 10 لاکھ بنتا ہے 2.5% نکال دے۔ اتنا آسان۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو اس مال کو جمع کرتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، اس کی خوشخبری ان کو سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم۔ جہنم کی تپش آگ میں اس مال کو، اس خزانے کو، اس ذخیرے کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، اس کے چہرے پر داغا جائے گا، اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا۔ یہ عذاب قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر یہ عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہ کی جائے۔ یہ تو زکوٰۃ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فرمائی، زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی دیتے تھے، اس کے علاوہ صدقات بھی اتنے دیتے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا حکم اعلانیہ دینے کا ہے، اعلانیہ دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ فرض ادا کر رہا ہے۔ جیسے فرض نماز اعلانیہ پڑھی جاتی ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ فرض ادا ہوتا ہے، سارے مرد گھروں سے نکل کر مسجد میں آ جاتے ہیں، بھئی فرض ادا کر رہے ہیں۔ فرض کی ادائیگی اعلانیہ ہوتی ہے، نفل کی ادائیگی خفیہ ہوتی ہے، پردے میں۔ یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ سنت اور نوافل کا عام معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کا گھر کے اندر تھا۔ اسی لیے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ سنت اور نوافل کا اہتمام ہمیں اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔
قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے. عورتیں تلاوت کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, بہت بابرکت چیز ہے, لیکن ہمیں مردوں کو بھی چاہیے کہ گھروں کے اندر نوافل اور سنتوں کا اہتمام کیا جائے. فرائض کے لیے اعلانی ہے, اور صدقات جو زکوٰۃ فرض ہے وہ اعلانی ہے. بھائی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, اعلانی کرے. کیوں بھائی؟ لوگوں کو پتا چلے کہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یہ, تاکہ اور لوگ بھی زکوٰۃ ادا کریں. صدقات کے لیے حکم یہ نفلی صدقہ کہ آدمی سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے, الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے میں نے کیا دیا ہے, یہ صدقہ. تو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں نے آیت پڑھی نا, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ صحابہ کی جماعتیں, یہ کبھی رات کو خرچ کرتے ہیں, کبھی دن کو خرچ کرتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں, کبھی اعلانیہ لوگوں کو دے رہے ہیں, کبھی خفیہ لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ صحابہ کرام میں تقریباً مردوں عورتوں کی عادات تھی کہ ان کے پاس مال آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھرانے کی تفاصیل احادیث کی کتابوں کے اندر, ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے تفصیلی واقعات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, خلاصہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کل کی فکر نہیں کرتے تھے. لیکن ممنوع نہیں ہے, کل کے بچانے کے لیے مال ممنوع نہیں ہے, برا نہیں ہے, عیب نہیں ہے, اچھی بات ہے. ایک آدمی مال جمع کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے, ضروریات کے لیے, اس کو برا نہیں کہا جائے گا, اچھا کہا جائے گا. اس نے زکوٰۃ نکال دی, اب مال جمع کر رہا ہے, یہ مال پاکیزہ ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ خیر و برکت والا مال ہے. اسی لیے تو وراثت کا حکم آ رہا ہے. مال جمع ہوگا تو وراثت میں تقسیم ہوگا. شریعت میں وراثت پر پورا ضوابط اور قواعد موجود ہیں, قرآن کریم میں وراثت کے احکامات موجود ہیں. بھائی ایک آدمی مر گیا, اس کا مال بچا ہے, باپ کو کتنا ملے گا, ماں کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیٹے کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا ملے گا, عورت مری ہے شوہر کو کتنا ملے گا, ماں باپ کو, اولاد کو کس کو ملے گا, کس کو نہیں ملے گا, کتنا ملے گا, پورا ضابطہ موجود ہے, پورا قاعدہ اور قانون شریعت نے بتایا ہے. مال ہے تو بتایا ہے نا. مال جمع کرنا برا نہیں ہے, مال کو ذخیرہ کرنا برا نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ نہ دینا اور جمع کرنا برا ہے. تو میرے عزیزو, دوستو, بھائی اور بزرگوں, اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ مال کو آدمی جمع کرے لیکن اس میں سے خرچ بھی کرتا رہے. زکوٰۃ تو ہے ہی ہے, اس سے بھی ہٹ کر کہیں کوئی ضرورت مند, کوئی غریب, کوئی مسکین نظر آ رہا ہے, احادیث میں فضیلتیں اتنی آئی ہیں کہ اگر آدمی نے کسی کو کپڑے پہنا دیے, اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, جب تک اس کے جسم پر کپڑے آپ نے پہنائے, آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑے موجود ہیں. آپ کسی بھوکے کو کھلا رہے ہیں, اللہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کو بہترین کھانوں سے نوازیں گے. یہ فضیلت ہے, بہت ساری تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے, لیکن خلاصہ یہ صدقات اور خیرات کی بڑی فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو ایک موقع پر جمع کر خطاب ارشاد فرمایا. اس میں فرمایا کہ میں نے جہنم کی جب سیر کی تھی, جہنم کے مناظر میں نے دیکھے تھے, ان میں نے دیکھا کہ عورتوں کی کثرت ہے, لہذا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صدقہ کے ذریعے سے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. بھائی لاکھوں ہزاروں نہیں ہے, ایک کھجور کا دانہ بھی تمہارے پاس موجود ہو, وہ بھی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالی جہنم سے بچاتے ہیں. صدقے کے ذریعے سے آدمی برائی سے ٹلتا ہے, بیماری سے بچتا ہے. بہت سارے فوائد ہیں صدقے کے. زکوٰۃ تو اپنی جگہ دینی ہے, وہ نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا, لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر صدقے کے بارے میں اتنی فضیلت حدیث میں آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے خوب صدقات کا اہتمام کیا ہے. اور آج کل بھی جن لوگوں کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت اور اسلام اور قرآن اور دین اور نماز سے ہے, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ذاتی کوئی حیثیت کا مال نہیں ہے, یہ ہمارے رب نے دیا ہوا ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے دیا ہے, وہ ہاتھ کھول کر خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کا بھی ضابطہ ہے, جو آدمی اپنے خزانے کا ذخیرہ غرباء اور مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے کھول دے گا, ہم بھی اس کے لیے خزانے کا منہ کھول دیں گے.
اور جو غرباء اور مساکین اور ضرورت مندوں کے لیے اپنے خزانے کو بند کر کے رکھے گا، ہم بھی اس کے لیے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ تو زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق ہے۔ رمضان شریف ختم ہوتا ہے، اگلی تاریخ عید کی یکم شوال کی ہوتی ہے۔ یکم شوال صبح صادق کے موقع پر ایک صدقہ ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس صدقے کو صدقہ فطر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ فطر کی ترغیب دی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقہ فطر بڑی اہتمام کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ صدقہ فطر مسلمانوں میں بھرپور رواج ہے، آج بھی دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی معلومات کی کمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کی ادائیگی میں ہمیں چند مسائل چونکہ معلوم نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار پیمانہ بتایا ہے، وہ کیا بتایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے 1 صاع کھجور یا اس کی قیمت، 1 صاع کشمش یا اس کی قیمت، 1 صاع جو یا اس کی قیمت، نصف صاع گندم یا اس کی قیمت۔ یہ 1 صاع کیا چیز ہے؟ اس پیمانے کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ علماء نے کہا کہ 1 صاع کا مطلب ہمارے ہاں جو پیمانہ رائج ہے 3.5 کلو 1 صاع، کشمش 3.5 کلو ایک آدمی کے صدقہ فطر کے لیے، یا 3.5 کلو کھجور ایک آدمی کے لیے صدقہ فطر ہے، یا 3.5 کلو جو ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ کشمش اگر ادا کر رہا ہے، جو ادا کر رہا ہے، یا یہ کیا نام ہے کھجور ادا کر رہا ہے، یا اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، دونوں برابر ہے۔ اب آخری درجہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ تو اس کا تخمینہ حساب علماء کرام نے نکالا تو انہوں نے وضاحت کی کہ دیکھو بھائی 3.5 کلو کشمش کی قیمت بازار کے حساب سے 1600 روپے بنتی ہے، کھجور کی 3.5 کلو کی قیمت تقریباً 850 روپے کی بنتی ہے، اور جو کی تقریباً 280 روپے 3.5 کلو بنتی ہے، اور گندم 2.25 کلو تقریباً جا کر 100 روپے کے قریب پہنچتی ہے۔ احتیاطاً علماء کہتے ہیں کہ 100 روپے ادا کر دیے جائیں، لیکن 100 روپے سب سے کم درجہ ہے، اعلیٰ درجہ کشمش کا ہے، جس کو اللہ نے خوب مال سے نوازا ہے۔ اب وہ بھی 100 روپے دے کر جان چھڑا رہا ہے، افسوس کی بات نہیں ہے۔ وہ بازار میں جب کپڑے خریدنے جاتا ہے تو ہزاروں کے کپڑے خریدتا ہے، وہ تو نیچے والے کم قیمت والے پر ہاتھ ہی نہیں رکھتا۔ وہ جب گاڑیاں خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ تو سستی وستی کے پیچھے پڑتا نہیں ہے، تو اعلیٰ قسم کی نئے ماڈل کی گاڑیاں نکلواتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ تو بھائی صدقہ فطر کی ادائیگی میں یہ کنجوسی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں مسئلے کے بارے میں صحیح تفصیل معلوم نہیں ہے۔ ویسے بھی جتنے بھی چارٹ رمضان المبارک کے آتے ہیں ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے 100 روپے صدقہ فطر، 80 روپے صدقہ فطر، 90 روپے صدقہ فطر، تو عوام بھی 9 روپے 80 روپے 90 روپے اور 100 روپے صدقہ نکال رہی ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے جس حیثیت سے نوازا ہے وہ اس حیثیت سے صدقہ فطر نکالے۔ اگر آپ کو اللہ نے حیثیت سے نوازا ہے تو آپ صدقہ فطر نکالیں کشمش کے حساب سے 3.5 کلو کی جو قیمت بنتی ہے 1600 روپے، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ کپڑا تو میں نے اچھا والا پہنا، گاڑی اچھی والی میں خرید رہا ہوں، مکان بھی اچھی جگہ پہ خرید رہا ہوں، ساری خریداری میں اچھی جگہ پر کرتا ہوں، ہر جگہ پر اچھے کو میں بنیاد بناتا ہوں۔ صدقہ فطر میں بھی اعلیٰ کو بنیاد بنایا جائے، ہلکے کو نہ بنایا جائے۔ یہ ہلکا تو غربا کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک زمانے میں کہ بھئی صحابہ کرام کو، بھئی اگر کوئی مالدار
صدقہ فطر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیں گے، اس کے روزے کو پاک کر دیں گے. اور اگر کوئی غریب صدقہ فطر دے رہا ہے اللہ اس کو غنی کر دیں گے. یہ تو غریب کے لیے بتایا ہے کہ بھئی غریب آدمی بھی 100 روپے صدقہ فطر دے دیا کرے. کم حیثیت کے مال والے جو اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی تنخواہ پر بھی، چھوٹی موٹی آمدنی پر بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. لیکن جو اعلیٰ حیثیت کے لوگ ہیں ان کو 100 روپے پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم بھی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کریں. تو بہرحال صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جائے. رمضان کے شروع میں ادا کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، درمیان میں کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، آخر میں کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا. جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ ہوا اس کے ذمہ واجب تو ہیں لیکن اب جو وہ ادا کر رہا ہے وہ عام صدقے کی طرح ہے. بس 2 فائدے اور بتائیں صدقہ فطر کے. ایک فائدہ یہ بتایا کہ تم صدقہ فطر نکالو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی روزے رکھتا ہے، لغویات فضولیات بکتا ہے، فضول کام اس سے ہو جاتے ہیں، گناہ کے کام اس سے ہو جاتے ہیں. صدقہ فطر کی ادائیگی ان کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. آدمی نے بیہودہ گفتگو کی، نہ مناسب باتیں کی اور نہ مناسب کام کیے جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹا نہیں ہے، فاسد نہیں ہوا لیکن ان میں فرق پڑ گیا، تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے اللہ پاک اس فرق کو ختم کر دیں گے، اس کمی کو پورا فرما دیں گے. آگے فرمایا وَتُحْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، اور اس صدقہ فطر کے ذریعے سے تمہارے غریبوں کی ضرورت پوری ہوگی. اور ایک بات اور دماغ میں ذہن میں بٹھا لیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ میں تو خوب مالدار ہوں لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کی کوئی فکر نہیں کر رہا. علماء بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اگر صدقہ یا زکوٰۃ نکال رہے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار میں سے جو سب سے پہلے ضرورت مند اور مستحق ہے اس کو پہلے دیا جائے. اگر آپ کا بھائی یا اس کی اولاد ضرورت مند ہے تو پہلے اس کو دیا جائے. آپ کی بہنیں یا ان کی اولادیں ضرورت مند ہیں تو پہلے ان کو دیا جائے. اسی طرح خالائیں اور ماموں اور چچا یہ جو رشتے بنتے ہیں اگر یہ لوگ ضرورت مند اور ان کی اولادیں ضرورت مند اور مستحق ہیں تو پہلے ان کا خیال رکھا جائے. ہونا تو یہ چاہیے مالدار کو کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور صدقات سے نہ دے، ویسے ہی پاکیزہ مال میں سے دے. جب اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے تو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پاکیزہ مال میں سے دے، زکوٰۃ اور صدقات میں سے نہ دے. زکوٰۃ اور صدقات تو مال کا میل کچیل ہوتے ہیں، یہ تو غرباء اور مساکین کا حق ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنے ہی کنجوس ہے یہ پاکیزہ مال نہیں دے سکتا تو یہ پہلے ان کا حق ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں. آدمی پوری دنیا میں بانٹ رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے اپنے رشتہ دار غریب مسکین ضرورت مند تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ آدمی گناہگار ہو رہا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس مسئلے کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو مد نظر رکھا جائے، پھر اپنے پڑوس والوں کو مد نظر رکھا جائے. جو آپ کے پڑوس میں ضرورت مند موجود ہیں بھائی ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بہت اچھا، نہیں ہو رہی تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر